السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، یہ ہماری قرآن کے پاروں کے خلاصے کے سلسلے کی تیسری کلاس ہے، اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تیسرے پارے کا خلاصہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پارے کے پہلی پیج میں حکم دیا ایمان والوں کو کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، انفقوا مما رزقناکم، اور اس میں ایک اہم بات جو اللہ نے ذکر کی، کہا کہ تم خرچ کرو اس رزق میں سے جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو رزق جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا رزق ہے، تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس مال سے جو مال نے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو جب انسان خرچ کرے تو وہ احسان نہیں جتائے، نہ منت کرے، بلکہ وہ اس نیت سے دے کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے میں اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں کہا کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، قبل اس کے کہ یہ دن آ جائے جس دن نہ خریداری ہو، نہ کوئی دوستی ہو، نہ کوئی سفارش ہو۔ اللہ نے یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن یہ تین چیزیں بھی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ انسان کو جب کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا اسے کوئی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو یا تو وہ اسے خریدتا ہے یا اسے اس کا دوست اسے وہ چیز دے دے، یا اگر اس کا دوست اگر وہ چیز دینے سے عاجز ہے تو وہ کسی کے ہاں سفارش کرے جو اسے یہ چیز دے سکتا ہے۔ تو لیکن قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، تو لیکن کام کیا آئے گا؟ پھر اس وقت نیک عمل کام آئیں گے، اور خاص طور پر انفاق، اللہ کے نام میں انسان نے جو خرچ کیا وہ کام میں آئے گا۔ پھر اس پارے کی پہلی پیج میں ہی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اعظم آیہ، اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی اسماء و صفات ہے۔ تو بہت سے حدیث تو اس آیت کی شرف اور فضیلت کے پیش نظر حدیثوں میں آتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم اسے کثرت سے پڑھیں، جیسا کہ صبح اور شام اور سونے سے پہلے اور نمازوں کے بعد، بلکہ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے گی، یعنی اس کی جنت پکی ہے، اگر وہ مر جائے گا تو اس کی جنت ہے۔ اور اس آیت الکرسی میں بہت سی معلومات اللہ نے دی ہیں اور بہت سے اہم باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ذکر کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ تو اس آیت میں دو لوگوں پر رد ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ شفاعت قیامت کے دن ہوئیں گی نہیں، سفارش نہیں ہوں گی، تو ان پر یہ رد ہے، اس لیے اس آیت میں اثبات ہے کہ سفارش ہوں گی۔ اور اس آیت میں ان پر بھی رد ہے جو لوگ سفارش کے معاملے میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ولی سفارش کریں گے اگر ہم نے یہ کیا، تو ان پر بھی رد ہے، اس لیے کہ سفارش وہی کریں گے جن کو اللہ نے اجازت دی، اور انہی کے بارے میں سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ نے اجازت دی۔ تو آج کل کچھ لوگ جو جاتے ہیں قبروں کے پاس یا فلاں پیروں سے یا مرشدوں سے جو تعلق قائم کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ الٹا ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار وہ ہے جو پکا موحد تھا، حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ من اسعد الناس بشفاعتی، کہ سب سے زیادہ آپ کے شفاعت کے کون حقدار ہوں گے قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، اس نے اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ، تو جو جتنا پکا موحد رہے گا اتنے زیادہ اس کے امکان رہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر اسی پیج میں اللہ نے ایک آیت ذکر کی، پہلے پیج میں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں جبر اس لیے نہیں ہے کہ جبر عام طور پر اس چیز میں ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی چیز ہو، اس کو بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں، یا ایسی چیز جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں، لیکن الحمدللہ دین بالکل واضح ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے،
اور اس طرح سے یہ دین فطرت کے موافق ہے، سلیم فطرت کا اور صاف اور پاک فطرت کا انسان بغیر جبر کے اسے قبول کر لے گا. اور جو خبیث نیت کا ہے اور گندی نیت کا ہے اس کو جبر کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ نا اگر ہم نے جبر بھی کیا تو وہ ظاہر پر ایمان لا لے گا لیکن دل میں اس کو کفر ہی رہے گا. تو دین کے بارے میں جبر یا زبردستی کرنا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم جب دین اسلام قبول کرنے میں اگر زبردستی نہیں ہے تو اس طرح سے دین کے جو احکامات ہیں اس کے اندر بھی اصل یہ ہے کہ اس پہ زبردستی نہ ہو، الا کہ کبھی کبھار یعنی بادشاہ کو اسلام نے کچھ صلاحیتیں دی بادشاہ کو اور حاکم وقت کو کہ وہ کبھی کچھ معاملات میں سختی کر سکتا ہے، لیکن اصل جو ہے کہ زبردستی نہ ہو، جبر نہ ہو، تاکہ لوگ دل سے کام کریں. حتیٰ کہ جب ہم بچوں کو حکم دیں گے نماز پڑھنے کا تو اگر زبردستی حکم دیں گے تو جب تک والد ہوگا تو وہ نماز پڑھیں گے. اگر والد چلا گیا یا چھٹی پہ گیا یا موجود نہ ہو تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر ہم انہیں اس کے طرف رغبت دلائیں گے اور انہیں اس بات کی قناعت ان کے اندر پیدا کریں گے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے تو وہ ہمیشہ نماز پڑھیں گے چاہے والد موجود ہو یا والد موجود نہ ہو. پھر اللہ نے ذکر کیا آگے فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا. تو اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ طاغوت کا انکار ہونا ضروری ہے. اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور وہ اس سے راضی تھا، جیسا کہ بت وغیرہ ہے، یا جو ایسے دنیا کے بادشاہ یا بڑے جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں تو یہ طاغوت ہے. اور سب سے بڑا طاغوت ابلیس ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ تم لوگ طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، پھر اللہ پر ایمان لانا. اس لیے لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے اور پھر اس کے بعد اثبات ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد آخری میں اس آیت کو ختم کیا جب اللہ نے ذکر کیا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ تو واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس لیے کہ انسان کو ضروری ہے کہ انسان اعتقاد دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی کہے. تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جو انسان زبان سے کہتا ہے ایمان کے بارے میں، اور جاننے والا بھی ہے دل کے بات کہ دل میں انسان کی کیا ہے. تو دونوں ضروری ہے کہ دل میں انسان کا پکا عقیدہ ہو اور صحیح عقیدہ ہو اور زبان سے بھی وہ صحیح بات کہے، اور اس طرح سے عمل بھی کرنا ضروری ہے. تو ایمان ان تینوں چیزوں کا نام ہے، دل سے اعتقاد اور زبان سے کہنا اور یعنی باڈی کے پارٹ سے کام کرنا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. تو اللہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا اور روشنی کی طرف لائے گا. تو اللہ نے یہاں پر اندھیروں کو یعنی پلورل کے صیغے میں جمع کے صیغے میں، اور روشنی کو مفرد اور سنگولر کے صیغے میں ذکر کیا، اس لیے کہ اندھیرے بہت سے ہیں، کفر کے راستے بہت سے ہیں، لیکن روشنی کا راستہ ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ذکر کیا جو قصہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا. تو اس مناظرے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافروں سے مناظرہ کرنا یہ کبھی کبھار اچھی بات ہے، اور بلکہ یہ ضرورت ہے اس بات کی، اور یہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار اگر مناظرے کی ڈیبیٹ کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ عالم یا جس کے پاس دین کا علم ہے وہ مناظرہ کرے اور ڈیبیٹ کرے اور اسلام کو واضح کرے اور اسلام کے دلائل پیش کرے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کو واضح کیا اور نمرود سے مناظرہ کیا. تو اس کے لیے مناظرہ سیکھنا پڑے گا، کس طرح لوگوں سے مناظرہ کرتے ہیں، کس طرح حق کو واضح کرتے ہیں، کس طرح شبہات کا جواب دیتے ہیں، یہ سب چیز اس میں داخل ہے. تو چاہیے کہ انسان یہ بھی سیکھے. اور اس طرح سے لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس شخص سے مناظرہ کرنا فائدہ مند نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے کہ یہ حق کا متلاشی نہیں ہے، تو پھر اس سے ہم اعراض بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اسی بارے میں سورہ آل عمران میں ذکر کیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ جس شخص سے وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ حق کا متلاشی نہیں ہے تو اس سے اعراض بھی کر سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو تیسرا پارہ ہے اس کا کچھ حصہ سورہ بقرہ کا ہے اور بڑا حصہ سورہ آل عمران کا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قصے کے بعد ذکر کیا اس شخص کا قصہ جو گزر رہا تھا ایک بستی کے پاس سے، تو وہ بستی بالکل ویران ہو گئی تھی.
تو اس نے کہا کہ یہ اللہ اس بستی کو کس طرح آباد کرے گا؟ تو اللہ نے اسے موت دے دی 100 سال کے لیے. تو یہ جو قصہ اللہ نے ذکر کیا، لمبا قصہ جو قصہ ہے، اس میں اللہ نے یہاں پر نام ذکر نہیں کیا کہ یہ آدمی کون تھا، وہ کون آدمی تھا جو اس بستی کے پاس سے گزر رہا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کے نام کا معلوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے نام کا معلوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فائدہ ہوتا تو اللہ اس کا نام ذکر کرتا، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس قصے کے فائدے کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کے بعض چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا، وہ کتنے تھے، وہ کیسے تھے، وہ کتنے تھے. ہم کہیں گے جو قرآن نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کی چیز یعنی اہم نہیں ہے. اگر ہوتی تو اللہ قرآن میں ذکر کرتا، اگر ہوتی تو اللہ قرآن میں خود ذکر کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصل قرآن نے قصہ یہ ذکر کیوں کیا اس پر غور کریں، نہ کہ یہ کون نبی تھا، کتنے دن تھا، کیا کیا. یہ جو تفصیلات جو قرآن میں نہیں ہے اس کے پیچھے بالکل نہ پڑے. اور اس قصے کا جو اہم مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ منی مار سکتے ہیں اور مار کر پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 5 قصے ذکر کیے، پورے بقرہ میں 5 قصے ذکر کیے. اس میں اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کا اظہار تھا. پہلا قصہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب جبل طور پر تھی تو ان پر یعنی ذلی آئی تھی، صاعقہ آیا تھا، تو وہ سارے بے ہوش ہو گئے تھے اور سب مر گئے تھے. پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا بعد میں. پھر اس طرح سے جو بنی اسرائیل کے جو آدمی کا قتل ہوا تھا تو اللہ نے جب گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ بھی شخص مر گیا تھا کہ اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا. تو یہ بھی قصہ سورہ بقرہ میں. تیسرا قصہ جو دوسرے پارے کے آخری میں ہے کہ جو بہت سے لوگ جو اللہ یعنی ڈر سے یا دشمن کے ڈر سے یا بیماری کے ڈر سے بھاگ گئے تھے تو اللہ نے انہیں مار دیا تھا، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. پھر چوتھا قصہ یہ قصہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا یہاں پر کہ یعنی یہاں پر جو آدمی جو ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس کا قصہ اللہ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے جو 5واں قصہ جو ذکر کیا یعنی کسی مردہ شخص کو زندہ کرنے کا سورہ بقرہ میں، وہ جو ہے اس کی بات کی جو آیت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اللہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کے لیے ان سے کہا کہ تم پرندوں کو جمع کرو، 4 پرندوں کو. پھر اللہ نے ان 4 پرندوں کو یعنی یہ مرنے کے بعد ان کو ذبح کرنے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. تو یہ بھی کیا تھی، یہ 5واں قصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کیا تاکہ معلوم ہو اور ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہمیں قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، ہمیں قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہاں پر اس جو آخری جو قصہ ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا بلکہ وہ صرف یقین بڑھانے کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا. اور یہ جائز ہے کہ انسان یقین بڑھانے کے لیے یہ چیز کرے، یہ چیز سوال کرے، اس میں حرج نہیں ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان کے مکمل یا اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں، ایمان کے بالکل اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں. اور شک نہیں تھا ان کو، بلکہ اس کی تردید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا. فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام شک کرتے تو ہم بھی شک کرتے، لیکن ہم نے شک نہیں کیا تو وہ بھی شک نہیں کیا، بلکہ وہ صرف زیادہ یقین کے لیے انہوں نے بات پوچھی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقریباً 2-3 صفحات میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا اور اس کے لیے 3 مثالیں بیان کی. ایک مثال اس کی بیان کی کہ جو شخص ریاکاری کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. پھر ایک مثال جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور ایک مثال جو ہے نا اسی کی مثال جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے 3 مثالیں ذکر کی. تو ان مثالوں کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے اور فائدے کی چیز ہے. اور اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اسے دگنا ثواب دے گا. اس لیے کہ نا انسان جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرے اتنا ہی اسے زیادہ ثواب ملے گا، اسے زیادہ ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک اہم چیز ذکر کی، وہ ہے کہ تم اچھی بات کہو اور سوال کرنے والے کو معاف کر دو. یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اسے پیسے دو اور صدقہ دو، لیکن تم صدقہ دینے کے بعد اسے تکلیف پہنچاؤ یا اس پر احسان جتاؤ یا منت ظاہر کرو. تو احسان جتانا فقیر پر یا منت کرنا یہ بہتر ہے
صرف اچھی بات کہہ دے. تو اچھی بات کہنا اور اسے تکلیف نہیں پہنچانا یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی انسان فقیر کو پیسے دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے تکلیف پہنچائے یا اس پر احسان جتائے. اس لیے کہ نا احسان جتانا اس لیے حرام ہے اس لیے کہ احسان جتانا صرف اللہ کا کام ہے. اس لیے اصل احسان اللہ کا ہے. اگر کسی فقیر کو پیسہ دیے تو ہم نے ہمارے پیسے نہیں دیے بلکہ اللہ کے مال میں سے اللہ نے جو ہمیں رزق دیا تھا اسی میں سے ہم نے کچھ دے دیا. تو اس میں کیا احسان کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے اس سے معلوم ہوا کہ ریاکاری کرنا یا احسان جتانا یا تکلیف پہنچانا فقیر کو یا مسکین کو یہ کافروں کی صفات ہے اور مومن یہ بالکل نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انفاق کی جو آیتیں ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جو آیتیں ہیں ان میں تقریباً 5 چیز ذکر کی. اللہ نے 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی. پہلی چیزیں یہ تھی کہ نا خرچ کرنے سے پہلے کہ انسان اخلاص کے ساتھ خرچ کرے, ریاکاری نہ کرے بلکہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے. اور دوسری چیز اور 2 چیزیں تھیں جو انفاق کرنے کے بعد کیا کہ اس سے بچا جائے کہ دینے سے پہلے ریاکاری سے بچے, دینے کے بعد احسان جتانا یا تکلیف پہنچانے سے بچے. اور اس طرح سے دیتے وقت جو چیز دیں گے اس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ کہ تم خبیث چیز مت دو اور بیکار چیز مت دو صدقے میں, وہ ایسی چیز جو تم خود اسے استعمال نہیں کرتے یا تم خود وہ چیز نہیں لیتے. جو چیز جو تم نہیں لیتے اس کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ مت کرو. اس لیے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ صرف پاک ہی قبول کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اچھی چیز خرچ کریں, ایسی چیز جو ہم خود استعمال کرتے ہیں یا ہم خود اسے لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل پرانی چیز یا باسی چیز یا بیکار چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ممکن تھا صدقہ قبول ہو جائے, لیکن یہ اصل صدقہ نہیں ہے. اصل صدقہ یہ ہے کہ انسان وہ خرچ کرے جو خود استعمال کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ذکر کیا کہ شیطان تمہیں جب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو شیطان تمہیں یہ بات تمہیں دل میں ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. تو الشیطان یعدکم الفقر کہ شیطان تمہیں غربت اور فقر کا وعدہ کرتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ من فضلہ اور اللہ تمہیں وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور اللہ کے فضل کا. تو بلا شک یہ شیطان جب بھی انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا نیت کرتا ہے تو شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تم خرچ مت کرو اللہ کے راہ میں, اگر تم خرچ کریں گے تو تم فقیر ہو جائیں گے. تو جب کسی انسان کے دل میں یہ بات آئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت تو جان لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, بلکہ انسان یہ جو وسوسہ ہے اس کو بالکل اس کا خیال نہ کرے بلکہ آگے بڑھے اور آ کے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے اور جان لے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. اور شیطان کے 2 کام ہے. شیطان اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور بیجا خرچی کرنے پر ابھارتا ہے, اور دونوں کام ہے شیطان کے. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے, اور سورہ اسراء نے ذکر کیا کہ شیطان تمہیں تبذیر اسراف کرنے کا حکم دیتا ہے اور مبذرین شیطان کے بھائی ہے. تو شیطان کے 2 کام ہیں. تو ہم دونوں کاموں سے بچیں, بیجا خرچی سے بچ جائیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے سے بچ جائیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقے کرتے وقت اسے تم ظاہر کرو کھلم کھلا علانیہ, اگر تم صدقہ کرو تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر تم چھپاؤ گے تو یہ بھی اچھی بات ہے. تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کو اس کی حالت کے اعتبار سے ہم کریں گے. اگر حالت کے اعتبار سے اسے دکھانا, اسے علانیہ کرنا افضل ہے تو ہم علانیہ صدقہ کریں گے اللہ کے راہ میں دکھا کر. اور اگر افضل یہ ہے کہ ہم اسے چھپ کر اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو چھپ کر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے. تو حالت کا اعتبار کریں گے. تو مصلحت کس میں ہے؟ جہاں مصلحت ہے وہ کریں گے. اگر مصلحت دکھانے میں ہے تو دکھا کر خرچ کریں گے, اگر مصلحت چھپانے میں ہے تو چھپا کر خرچ کریں گے. اور بعض علماء نے یہ ذکر کیا اس آیت سے کہ اگر صدقہ کسی خاص شخص پر ہو تو اسے چھپا کر کریں,
اور اگر صدقہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام فقیروں کے لیے ہے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، یا عام چیز کے لیے ہے جیسا کہ مسجد بنانا وغیرہ، یا عام لوگوں کے لیے ہے جیسا کہ کسی ملک کے لوگوں کے لیے، اس میں کسی شخص کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا کہ فلاں شخص کو ہم دیں گے، تو اس میں وہ کھلا کھلا دے تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر سیکھیں اور لوگوں کو بھی توفیق ملے، لوگ بھی دیکھ کر وہ بھی خرچ کریں اللہ کے راہ۔ لیکن اگر کسی معین شخص، خاص شخص کا فقیر ہے، اسے دینا ہے تو اسے ہم کیا کریں گے؟ چپ کر دیں گے، حتیٰ کہ اسے بھی نہیں معلوم ہونا کہ ہم نے دیا ہے اسے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ایک اہم چیز ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر آئے یا نہ آئے، بلکہ آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو جو دعوت میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ اللہ کے راہ اور دین پھیلانے میں کام کرتے ہیں، تو انہیں جاننا چاہیے کہ ان کا کام دین پہنچانا ہے اچھے انداز سے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ایک اچھے فقیروں کی صفات بیان کی ہے کہ اچھے فقیر کون سے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ فقیر ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ گمان کریں گے کہ یہ مالدار ہے، ان کی بے نیازی سے، ان کی عزت نفس سے، کہ لوگ گمان کریں گے یہ شاید مالدار ہے اور یہ لوگ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو یہ اچھے فقیر کی نشانی ہے۔ یہ غربت اور مالداری یہ اللہ نے کی طرف سے مقدر ہے، تو اگر انسان پر اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ فقیر ہے، تو وہ اچھے فقراء کی صفات اپنا ہے کہ وہ اپنی زیادہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اس طرح سے وہ لوگوں سے زیادہ سوال وغیرہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ربا کے اور سود کی حرمت کا ذکر کیا اور اس پر سختی کی، بلکہ قرآن میں شرک کے بعد کسی گناہ کی اتنی سختی نہیں آئی جتنی سختی سود کے بارے میں آئی، بلکہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مانند ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مانند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا سود کو سے برکت ختم کر دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور صدقات کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی وجہ امتوں کی ہلاکت کا اور خاص طور پر امتوں کے اکنامی حالات کے خراب ہونے کا ربا ہے اور سود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اور حکم دیا کہ اگر کوئی شخص نے کسی کو اگر قرضہ دیا، تو وہ جو شخص نے قرضہ لیا اگر وہ معسر ہے، اگر وہ فقیر ہے، اسے ابھی طاقت نہیں ہے کہ قرضہ واپس کرنے کی، تو ضروری ہے کہ ہم اسے مہلت دیں، واجب ہے یہ۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی حالت ٹھیک ہونے تک ہم انہیں مہلت دیں گے، اور تو اس سے معاشرے میں بھلائی پھیلے گی۔ اور اس میں وہ جو ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جو آدمی دنیا میں لوگوں کے قرضے معاف کر دیتا، جو اس سے قرضہ لیتا اسے معاف کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ بھی بولیں گے میں بھی آج تمہیں معاف کر دوں گا جس طرح تم نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا، جس طرح تم نے لوگوں کے قرضے معاف کیے۔ لیکن اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ قرضہ واپس نہ کریں، بلکہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اس میں ان آیتوں میں اللہ نے یہاں پر شباہت دی کہ جو سود لیتا ہے تو وہ اس کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح اس کی طرح ہے کہ یا اس کا حشر ہوگا قیامت کے دن اس آدمی کی طرح جس آدمی کو اگر شیطان نے یا جن نے حملہ کیا، تو جس طرح اگر کسی انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو کس طرح وہ بالکل پاگلوں کی حرکت کرتا ہے، وہ اپنی ہوش سے باہر ہو جاتا، اس طرح قیامت کے دن سود لینے والے اسی شکل میں آئیں گے۔ تو اس سے یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اور خاص طور پر جن کا حملہ انسان پر یا جن کا انسان پر حاوی ہو جانا یہ صحیح ہے اور ثابت ہے، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، غلط ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کے مسائل کے بعد قرض کے مسائل ذکر کیے، قرض اور ادھار کے مسائل ذکر کیے، اس لیے کہ اکثر سود قرض کے معاملے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں قرضہ دے رہا ہوں 1000 ریال، تم مجھے واپس کرو گے 1200،
1200 یعنی 1200 ریال, تو اس نے 200 ریال سود لیا. تو اکثر سود جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرض کے معاملے میں. تو اس لیے اللہ نے کیا کیا, سود کے ذکر کرنے کے بعد صحیح اسلامی کیا رولز ہیں, اسلامی کیا احکامات ہیں قرض کے, وہ اللہ نے ذکر کیا. اور اس کو بالکل اتنا واضح کیا کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت یہ آیت ہے قرض کے مسائل کی, جو آیت الدین ہے, اس میں اللہ نے قرض کے مسائل ذکر کیے. اور اس آیت میں جو قرض کے احکامات اللہ نے ذکر کیے, وہ اس میں سے سب سے اہم جو حکم اللہ نے دیا وہ ہے کہ لکھنا, کہ لکھا پڑھائی, کہ جب انسان کسی کو قرض دے تو وہ لکھے, اور یہ نہیں کہے کہ یہ تو میرا جاننے والا ہے, بلکہ نئے لکھنے کی وجہ سے جاننے والوں میں یا دوستوں میں یا بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا, اور ان کے اندر بغض پیدا ہو جاتا, یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے. وجہ یہ ہے کہ انہیں لکھا پڑھائی نہیں کی, بلکہ چاہیے کہ جو قرض لے وہ خود پہل کرے اور کہے کہ آپ لکھیے. اگر وہ پہل نہ کرے تو دینے والا یہ کیا کرے کہ لکھائے, اور یہ نہ کہے کہ تو میرا جاننے والا ہے, میرے پر یعنی اعتماد نہیں ہے اور بھروسہ نہیں ہے. یہ بات غلط ہے بالکل. اگر وہ کہے تو آپ بولے نہیں, مجھے تم پر بھروسہ ہے لیکن مجھے تم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہے, اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ لکھو, اور مجھے بھروسہ یہ اس پر بھی نہیں ہے کہ شیطان مجھے یا تمہیں یعنی کیا کرے, گمراہ کر دے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے اہم چیز جو اللہ نے حکم دیا وَلْيَكْتُبْ وَاكْتُبُوهُ, کہ تم لکھ دو, لکھا پڑھائی ہو. اور پھر اللہ نے جو دوسری جو چیز ذکر کی وہ ہے کہ گواہ بھی بناؤ, کہا کہ 2 آدمی گواہ بننا, اور اگر 2 آدمی نہ ہو تو 1 آدمی اور 2 عورتیں, اور وہ ایسے ہوں جو اچھے ہوں, عدل ہوں, ممن ترضون من الشہداء. تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں ہے. اللہ نے کہا رجلین, 2 مرد, تو بچوں کی قبول نہیں ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قرضے کے مسائل میں 3 قرض کو محفوظ کرنے کے یا ثابت کرنے کی چیزیں اللہ نے ذکر کی. پہلا لکھنا, دوسرا گواہ بنانا, اور تیسرا گروی رکھانا, رہن. اور گروی رکھانا یہ بھی کیا ہے, قرض کو ثابت کرتا ہے اور قرض کو محفوظ رکھتا ہے. اگر قرض لینے والے نے اگر واپس نہیں کیا تو قرض دینے والا گروی بیچ کر وہ اپنا مال واپس حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا قرض کے معاملے میں, تاکہ بالکل کوئی اختلاف پیدا نہ ہو. اس لیے کہ اکثر جو لڑائی ہوتی ہے, اکثر جو اختلافات ہوتے ہیں لوگوں میں, وہ قرض کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس میں سخت معاملہ کیا اور 3 چیزیں ذکر کی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سورہ بقرہ کے آخری میں ذکر کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں بناتا جس پر وہ قادر نہیں ہے. تو اللہ نے ہم پر جتنی تکلیفات, جتنی عبادتیں ہم پر فکس کی یا مقرر کی, وہ سب کے سب طاقت کے اندر ہے, وہ طاقت کے حساب سے. ہمیں کوئی ناممکن یا ایسی چیز جس میں بہت ہی شدید مشقت ہو اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل وہ ہلکی آسان چیزیں ہیں, بالکل آسان بھی نہیں ہے تاکہ امتحان ہو. اگر بالکل آسان ہوتا تو سب کر لیتے تو پھر آزمائش اور امتحان کا جو مقصد ہے دنیا میں وہ نہ ہوتا. اور اگر بہت سخت ہوتا تو اور سب کرنے سے اور سب وہ کام کرنے سے اگر عاجز ہو جاتے تو یہ مشکل ہوتا کہ سب نہ کرتے. لیکن اللہ نے اسے میڈیم رکھا, اسے کیا کیا, میڈیم رکھا, بیچ میں رکھا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کی کہ ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے مانگے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ تم کہو اللہ سے کہ مجھے معاف کر دو, عفو عنا, عفو. اور عفو جو ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے درمیان, بندے کے درمیان, کہ ہم جب کہتے ہیں واعف عنا, اے اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہمارے اور آپ کے درمیان چیزیں ہیں اسے معاف کر دے, یعنی ہمیں گناہوں کی پکڑ بند کر. واغفر لنا, اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو دوسرے بندوں کے سامنے ظاہر نہ کر, ہماری ستر پوشی مت کھول دے, بلکہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھ, ہمارے گناہوں کو دوسرے بندوں کے سامنے ظاہر نہ کر. یہ واغفر لنا. وارحمنا, اور ہم پر رحم کر, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی بار فیوچر میں
پھر اس گناہ کو دوبارہ کرنے کی توفیق نہ دے. تو گنہگار کو یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے, پھر اس پر ستر پوشی کرے, پھر اسے اگلی بار اس سے گناہ نہ ہونے دے. یہ تو یہ 3 چیزوں کی 3 دعائیں. واعف عنا پہلی چیز کے لیے, واغفر لنا دوسری چیز کے لیے, وارحمنا تیسری چیز کے لیے. اور یہ جو آخری بقرہ کی 2 آیتیں ہیں, یہ 2 آیتیں بہت اہم آیتیں ہیں. اور حدیث میں آتا ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رات میں یہ 2 آیتیں پڑھ لی, بقرہ کی آخری 2 آیتیں, تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. یعنی ہر مصیبت سے, ہر ٹینشن سے یہ کافی ہو جائیں گی یہ 2 آیتیں. پھر اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا سورہ ہے وہ سورہ آل عمران ہے. اور سورہ آل عمران کا نام رکھا گیا آل عمران, عمران کی اولاد, اس لیے کہ اس سورت میں سب سے عجیب قصہ وہ آل عمران کا ہے, عمران کی فیملی کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام رکھا آل عمران. اور اس سورت کے بہت سے مقاصد ہیں, بہت سے کیا ہے مقاصد ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا, اور ولا اور برا کے عقیدے کو زیادہ واضح کرنا, اور اہلی کتاب کی حالتوں کا ذکر کرنا. اور اس میں اس طرح سے اس میں نا تربیتی پہلو بھی بہت سے پہلو ہیں, ایمانی اور تربیتی پہلو. اور حقیقت میں اس سورت کے 2 اہم اقسام ہیں. سورہ آل عمران کے 2 اہم قسم ہیں, 2 اہم پارٹس ہیں. پہلا پارٹ یہ نصارہ کے متعلق ہے, اہلی کتاب کرسچنز کے متعلق, کہ کس طرح ہم ان سے بات چیت کریں کرسچن سے, یا ان کی شبہات کا جواب دیں. اور یہ ہے پہلی آیت سے لے کر 83 یا تقریباً 100 آیت تک. پھر اس کے بعد آخری جو حصہ ہے یہ خاص طور پر 120 سے لے کے سورت آخر تک, اس میں غزوہ احد کے مسائل کا ذکر ہے. اور غزوہ احد اس کے قصے اور اس کا پس منظر, اور اس میں سے مومنوں کے لیے کیا فائدے ہیں اس غزوے سے, وہ ذکر کیا گیا. اور تو لیکن جو پہلا حصہ ہے اس میں تیسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جو دوسرا حصہ ہے سورہ آل عمران کا, وہ چوتھے پارے کا پہلا حصہ ہے. اور اس سورت میں اللہ نے 2 عورتوں کا ذکر کیا, ایک تو عمران کی بیوی اور ایک عمران کی بیٹی. دونوں کا اللہ نے ذکر کیا, اور دونوں کی بڑی ہمت ذکر کی, تو یہ دونوں عورتوں کے لیے نمونہ ہے. دونوں عمران کی بیوی اور عمران کی بیٹی جو مریم بنت عمران ہے, دونوں کیا ہیں, یہ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو چاہیے کہ عورتیں اور سب ان کے قصوں کو خاص طور پر پڑھیں. تو اس صورت کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ اس صورت کے اہم موضوعات میں سے یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اثبات ہونا, اور اس طرح سے اس میں انسانی شہوتیں, انسانی خواہشات کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام کی اہمیت, اور اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کرتا. اور اس میں اہل کتاب کی وضاحت ہے, ان کے عقیدوں کی وضاحت ہے, اور اس میں اللہ کی محبت کی نشانی کا ذکر ہے. اس میں بہت سے فائدے ہیں, بہت سے تربیتی پہلو ہیں, نصیحتیں ہیں مومنوں کے لیے, اور کچھ شرعی اس میں احکامات ہیں. اس صورت کے جو اہم فائدے ہیں اس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا پہلی آیت میں, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین اور آسمان میں. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین اور آسمان میں. تو اگر کوئی انسان گناہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی جس جگہ پر وہ اللہ کی نظر سے چھپ جائے. یہ ہو ہی سکتا, اسی کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے, اللہ کی نظر ہر جگہ ہے. تو چاہیے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو, کتنا چھپا ہوا ہو, کتنا ہی وہ لوگوں سے الگ ہو, تو وہ جان لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, وہ اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا ایک آیت میں, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات, کہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں قرآن میں, ایک محکم آیتیں اور ایک متشابہ آیتیں. تو قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں. تو اور متشابہ آیتیں کیوں اللہ نے رکھی؟ یعنی محکم آیتیں جس کا معنی بالکل واضح ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے,
اور جو وہ آیتیں ہیں متشابہ، جس کے معنی میں احتمال ہے، جس میں دو مطلب ہو سکتے ہیں یا جس کا معنی واضح نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن کی اکثر آیتیں محکم ہیں، لیکن کچھ آیتیں متشابہ ہیں، اور اللہ نے متشابہ قرآن میں آیتیں جو رکھی اس کی دو وجہ. پہلی وجہ، اس میں علماء کرام کی فضیلت ظاہر ہو، تاکہ وہ اس میں محنت کریں اس کو سمجھنے میں اور اجتہاد کریں، تاکہ پھر محنت کے بعد وہ اس آیت کے مطلب تک پہنچے. اگر بالکل معنی واضح ہوتے سب کے تو پھر علماء کرام کی اہمیت کی معلوم نہیں ہوتا، اور سب برابر ہو جاتے، علماء کرام بھی اور عام لوگ بھی. لیکن اس بعض آیتیں ایسی ہے جو متشابہ ہیں، اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ علماء کرام محنت کریں اس کے صحیح معنی تک پہنچنے تک. اس طرح سے دوسری جو وجہ ہے کہ جس کی اللہ نے متشابہ آیتوں کا ذکر کیا قرآن میں، تاکہ یہ ایک آزمائش ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ لوگ کیا اللہ کی بات مانتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ انہیں اس کا معنی اگر مکمل واضح نہیں ہوا، یا وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں یا اپنی عقل لگاتے ہیں. تاکہ بالکل، اس لیے کہ ممکن ہے کچھ ایسے آیتیں ہیں قرآن میں جس کو ممکن ہے جو چیز انسان کے عقل سے باہر ہو، تو لیکن پھر بھی مومن کا کام یہ ہے کہ وہ فوری مان لے، یہ نہ کہے کہ یہ کیوں، یہ کیا ہے، نہیں. تو یہ ایک امتحان کے لیے بھی اللہ نے کیا یہ چیز رکھی. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جن کے دل میں بیماری ہے اور گمراہی ہے تو وہ متشابہ آیتوں کو اختیار کرتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ تو مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ محکم کو لیتے ہیں اور متشابہ کو محکم کی طرف واپس کرتے ہیں. تو متشابہ کا معنی وہی نکالتے جو محکم میں ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمارے دل کو مت خراب کر، اور اس میں دل ہمارے دلوں پہ انحراف پیدا نہ کر ہدایت کے بعد، ہمیں ہدایت سے نہیں ہٹا دے، یعنی ہدایت ملنے کے بعد، اور ہمیں آپ کی رحمت دے، بے شک آپ وہاب ہے. تو یہاں پر اللہ نے وہب لنا میں وہاب کا ذکر کیا. تو ہم جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں اسی کے مناسب اللہ سے پکاریں گے. تو اگر ہمیں معافی چاہیے تو ہم کہیں گے یا غفار اغفر لی، اے غفار مجھے معاف کر دے. اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ہم کہیں گے یا رحمان ارحمنی. اللہ کی اگر ہمیں گفٹ چاہیے، ہبہ، تو ہم جیسا کہ قرآن میں ہے وہب لنا انک انت الوہاب، آپ وہاب. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کہا کہ اللہ نے یا لوگوں کے لیے دنیا میں شہوتوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی گئی، خواہشات کی محبت، اور انہیں مزین کر کے پیش کیا گیا، خوبصورت کر کے. تو یہ خواہشات کیا ہیں؟ عورتیں، بچے، اور سونا چاندی، اور بہترین گھوڑے، اس طرح سے. تو یہ ساری انسان کی خواہشات ہیں. تو اس سے معلوم ہوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سب دنیا کا سامان ہے، اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے. تو معلوم ہوا کہ نا انسان کو جنت جبھی ملے گی جب انسان خواہشات کو قربان کرے گا. تو دنیا خواہشات کی قربان کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ خواہشات کو پورا کرنے کی. اور اس کی بات اللہ نے یہاں پر جو اس آیت میں جو ذکر کی ہے خواہشات کی، تو پہلا جو ذکر کی ہے شہوتوں میں سے وہ ہے عورتیں. اس لیے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. اور یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مردوں پر سب سے بڑا فتنہ وہ عورتوں کا فتنہ ہے، مردوں پر سب سے بڑا فتنہ وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اور اللہ نے اس کے بعد جب اللہ نے ذکر کیا کہ کیا میں تمہیں ان خواہشات سے اچھی بات نہیں بیان کروں، جو لوگ ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے ان کی جنتیں ہیں، اور ان جنتوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. تو جب ان لوگوں نے، متقین نے، دنیا میں حرام کام کرنے سے اور حرام کے ذریعے عورتوں تک پہنچنے سے وہ بچے رہے، تو اللہ نے انہیں اس کے بدلے جنت میں پاکیزہ عورتیں اللہ انہیں نصیب کریں گے. اور اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، جو عورتیں دنیا میں صبر کریں گی اور حرام نہیں کریں گی تو ان کے لیے بھی جنت میں بہترین چیز ہوں گی، جو ان کے خیال میں نہیں ہوگا، جو ان کے خیال تک میں نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہر کو، مرد اور عورت کو، دونوں کو اتنا دے گا حتیٰ کہ وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مرد راضی ہو جائیں گے اور عورت بھی راضی ہو جائیں گی. کوئی وہاں پر آخرت میں ناراض نہیں رہے گا.
بلکہ سب کو اللہ جنت میں ایسی چیزیں دیں گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا سورہ قاریہ میں وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ بالکل یعنی رضامندی کی زندگی میں رہے گا، جس سے وہ مکمل راضی رہے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. پھر اس کے بعد تو یہاں پر اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جب بھی ہمیں ان خواہشات یا حرام کام کرنے کی اگر ہمیں خواہش ہو تو ہم فوری یاد کریں آخرت کو کہ آخرت میں اس سے بہتر ہے، اور یاد کریں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا یہ سب دنیا کا سامان ہے، اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے. اور اس آیت میں غریبوں اور فقیروں کے لیے بھی اس میں تسلیت ہے، اور ان کے لیے یہاں پر ایک یعنی اس میں دلاسا ہے کہ وہ لوگ غم نہ کریں، اس لیے کہ دنیا اگر ان کے پاس نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ سامان یہ ختم ہونے والا ہے، اصل آخرت ہے، تو وہ زیادہ غم نہ کرے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر متقین کے 5 صفات ذکر کی ہے. جس طرح اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کے 5 صفات ذکر کی، یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کی متقین کے 5 صفات. کہ متقین کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے. اور اللہ نے یہاں پر شروع کیا صبر سے، پہلی صفت بیان کی متقین کی صبر کرنے والے، اس لیے کہ اگر وہ صبر کریں گے تو وہ سچ بولیں گے، وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، وہ سحر کے وقت استغفار کریں گے. تو صبر رہا تو انسان سارے کام کرے گا. اور ان صفات کی آخری صفت اللہ نے بیان کی استغفار کرتے، یہ سحر کے وقت استغفار کرتے، اس لیے کہ وہ لوگ جب 4 کام کر لی شروع کے تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اگر ان سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کچھ ان سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اس میں اخلاص کا اظہار ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے آگے ایک آیت ذکر کی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کی گواہی اللہ نے دی، اور فرشتوں نے بھی دی، اور اہل علم نے بھی دی، اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی. تو اس میں علماء کرام کی اہمیت معلوم ہوتی کہ اللہ نے اپنی گواہی علماء کرام کی گواہی کے برابر کر دیا، اور فرشتوں کے گواہی کے ساتھ. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلامی ہے. تو اللہ نے اس بارے میں ایک جو اہم جس چیز کا خیال کیا وہ ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دینی اسلام قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا. تو اللہ نے یہاں ذکر کیا سورہ آل عمران کی شروعات میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلامی ہے. پھر اس پارے کے آخری صفحے میں اللہ نے ذکر کیا وَمَن يَبْتَغِ غیر اسلامی دین، جو اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہودیت بھی اور نصرانیت یہ بھی آسمانی دین ہے تو یہ غلط ہے. اگرچہ وہ آسمانی دین ہے لیکن وہ دین خراب ہو گئے اور محرف ہو گئے، اور اس وقت اسلام کے علاوہ اور کوئی دین حق پر نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ذکر کیا کہ اہل کتاب میں اختلاف کیوں آیا، اہل کتاب جو تھے ان کے درمیان اختلاف کیوں آیا. تو اس کی وجہ تھی کہ حسد، کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کیا، ایک دوسرے پر ظلم کیا، تو اس لیے ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے درس سیکھیں کہ اگر ہمارے اندر بھی اگر حسد آ جائے گا تو ہمارے اندر بھی اختلاف آئے گا، اور پھر ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے جس طرح وہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ایک ذکر کیا کہ یہ جو اہل کتاب ہے ان کا یہ گمان تھا کہ یہ لوگ جہنم میں صرف کچھ دن کے جائیں گے. ان کا گمان تھا کہ یہ جہنم میں صرف کچھ دن کے جائیں گے. تو آج کل یہ گمان بعض مسلمان لوگوں میں آ گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے جہنم میں تو کچھ دن رہیں گے پھر نکل جائیں گے. یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو اہل کتاب یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف کچھ دن لگے گی. تو اللہ نے فرمایا کیا تم
کیا تم نے اللہ کے پاس یہ اللہ سے تم نے کچھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ تم نے جہنم میں صرف کچھ دن ہی رکھے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس نے یہ گمان کیا تو وہ گناہ بہت کرے گا اور گناہ اور کرے گا، تو اس سے وہ بالکل تباہ ہو جائے گا اور اس پر ممکن شاید جہنم ہمیشہ کے لیے اس پر واجب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا، جب اللہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب میں اہم جو بیماری تھی وہ حسد کی تھی، وہ تھی حسد کی، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کہہ دو اے نبی اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ اللہ کی ہے، تو تل ملک بادشاہ، آپ جسے چاہے بادشاہ دیتے ہیں اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ بادشاہت ملنا یہ حسد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے، تو حسد کر کے کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حسد کرنا اصل میں اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اللہ نے اپنی نشانی ذکر کی، اپنی قدرت کا اظہار کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے میں سے، تو زندہ چیز میں سے مردہ نکلتی ہے اور مردہ چیز میں سے زندہ نکلتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپوزٹس کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، کہ زندہ میں سے مردہ نکالتے ہیں اور مردے میں سے زندہ نکالتے ہیں، تو یہ بالکل قدرت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کوئی دو اپوزٹ چیز کر کے دکھائے، تو یہ قدرت کی بالکل اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اور نصیحت کی مومنوں کو کہ مومن کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کرے، تو اس آیت میں واضح بیان کیا گیا کہ کافر مومنوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ دوستی کرے کافروں سے، مومنوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کرے، تو کافروں سے دوستی کرنا یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اللہ کہ اگر تمہیں ڈر ہو ان کا کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، یعنی اگر ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر زیادہ کافر ہے تو ان کے ساتھ مل کر رہنا ہی پڑتا، تو کہا کہ یہ حالت میں جائز ہے، وہ بھی اس کی حد تک، وہ بھی صرف ظاہری طور پر ان کو ہلکا سا خوش کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان کے شر سے بچنے کے لیے اسلامی اس کی یعنی پرمیشن اور اجازت دی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد فوری حکم یہ آیت لائی، یقول ان تخفوا، کہ دوستی کرنا منع ہے کافروں سے، اور اگر کبھی مجبوراً اگر ضرورت پڑے کہ ظاہری طور پر کرنا پڑے تو بس ان کے نقصان سے بچنے کے لیے تم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر فرمایا کہ لیکن دل تو بدلنا نہیں چاہیے، دل میں تو ایمانی ہو، دل میں ان سے برات ہو، دل میں کیا ہو؟ ان سے برات کا اظہار ہو۔ تو اللہ نے فوری اس آیت کے بعد ذکر کیا کہ تم دل میں جو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب معلوم، کہ تم ان سے دوستی کیوں کر رہے، یا دوستی صرف ظاہری دوستی ہے، ظاہری تعلق ہے یا دل سے ہے، یہ سب اللہ کو معلوم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او یعلم اللہ، تم چھپاؤ دل کے اندر یا ظاہر کرو، سب اللہ کو معلوم۔ پھر اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر دو چیزیں ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی کو دھمکی دیتا ہے تو وہ دھمکی اس وقت یعنی وہ اپنا دھمکی پورا اس وقت نہیں کرتا، یا تو اگر اسے علم نہ ہو اس چیز کا یا وہ عاجز ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ دونوں سے بری ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، تو اللہ کی جو دھمکی ہے وہ اللہ نافذ لازمی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، تو تم بالکل اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی بالکل نہ کرو۔ پھر اس پارے میں جو سب سے اہم آیت ہے وہ ہے آیت الامتحان، ٹیسٹ کی آیت، کہ جب کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو اللہ نے ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے اللہ سے بہت محبت ہے
اس دعوے کے امتحان کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کی. تو اگر تم میری اتباع کریں گے تو اللہ تمہارے سے محبت کرے گا. تو جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس سے اللہ سے محبت ہے اور وہ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز کا حکم دیتے جو اللہ کے حکم ہے. اور یہ کیسی محبت ہو جو صرف دعویٰ ہو اور اس پہ عمل نہ ہو اور اس شخص کی بات نہیں یعنی اس ذات کی بات نہیں مانی جاتی ہو. نعم. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا، قصہ ذکر کیا یعنی عمران کی بیوی کا، اور انہیں جو نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بچا دیا تو میں اسے آپ کے راہ میں لگا دوں گی. اور لیکن پھر ہوا یہ کہ نا انہیں لڑکا پیدا نہیں ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی. تو پھر انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ چلو مجھے لڑکی پیدا ہوئی، تو پھر انہوں نے یہ کام یعنی جو کام تھا وہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں لڑکا پیدا ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکے کا کام الگ ہے اور لڑکی کا کام الگ ہے. اللہ نے ہر ایک کو ایک کام دیا ہے. تو لڑکے کا کام لڑکی نہیں کر سکتی اور لڑکی کا کام لڑکا نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ختم اگرچہ مجھے لڑکی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی وہی کام پہ لگا دوں گی جس کی میں نے اللہ سے نظر مانی تھی، وہ نہیں کہا، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک اس کے مناسب کام ہے. تو ولیس الذکر کالانثی، یہ بہترین آیت ہے کہ مرد عورت کے میل فیمیل کی طرح نہیں ہو سکتا. اور اس میں پھر انہوں نے فرمایا انی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. تو یہاں پر ماں نے نام رکھ دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ وہ نام رکھ سکتی ہے اگر والد راضی ہے، یا اگر والد اگر اس پر اعتراض نہیں ہے تو ماں بچے کا نام رکھ سکتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے اولاد کو شیطان کے پناہ سے محفوظ رکھتی ہوں، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان کے شر سے، تمہیں اور تمہارے اولاد کے لیے. تو ضروری ہے کہ انسان اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے تعویذات استعمال کرے، یعنی جو انہیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے مانگے. اور جو مشہور طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ اذکار ہے. جو اذکار پڑھ کے جس طرح انہوں نے کیا اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نمازوں کے لیے کرتے تھے، تو یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن جو لوگوں نے آج کل تعویذیں نکال لی ہیں، دھاگے یا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے بدعات ہیں، یہ سارے بدعات ہیں. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایسے پھل عطا کیے جو اس کا وقت نہیں تھا، تو گرمی کے پھل ان کے پاس سردی میں ہوتے اور سردی کے پھل ان کے پاس گرمی میں ہوتے. تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ہٹ کر بھی رزق عطا کر سکتا ہے، تو اس حالت کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ مجھے آپ کی طرف سے مجھے ایک نیک اولاد عطا کر، صالح اور پاک اولاد عطا کر. آپ دعا سننے والے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے یہاں پر نصیحت ہے کہ جب بھی ہم کبھی کوئی چیز دیکھیں یا اللہ کی نعمت دیکھیں کسی انسان پر، تو ہم اس پر حسد کرنے کے بجائے، اس سے جلنے کے بجائے، بلکہ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ جس طرح آپ نے اسے دیا ہے ہمیں بھی وہ چیز دے. تو یہ بہتر ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے انہیں دیا تو آپ ہمیں بھی یہ چیز عطا کریں. اور اس کے بعد اور یہاں پر انہوں نے کیا دعا کی؟ دعا اس حالت میں کی کہ اس حالت میں بچہ ہونا مشکل تھا، اس لیے کہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور یہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے. تو اس حالت میں دنیا کے اعتبار سے تو بچے پیدا ہوتے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہم بالکل بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے، اس لیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر
انہوں نے یہاں ذکر کیا تو انہوں نے اللہ سے ایک وہ مانگی، نشانی مانگی. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری نشانی ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے 3 دن تک. اور یہ اللہ کی بڑی نشانی تھی، اس لیے کہ اللہ جو انسان بات کرنے والا ہے اس کو اچانک وہ 3 دن بات نہ کرے، یہ عجیب بات ہے. اسی طرح سے تو جو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک عام بات کرنے والے انسان کو اسے اچانک اس سے بات کرنے کی صلاحیت چھین لے 3 دن کے لیے، تو وہی اللہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچہ عطا کرے جن کو دنیا سمجھتی تھی کہ انہیں بچہ پیدا نہیں ہوگا امی کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ نے انہیں جو بچہ عطا کیا یحییٰ، تو اس اللہ کی اس گفٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہیں ایسی عطا کی نشانی، جو نشانی یعنی اس اللہ کے جو معجزہ ہے اس کے مناسب ہو، اس کے کیا ہو، اس کے مناسب ہو. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. تو صبح شام خاص طور پر اشراق کے ٹائم، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ ذکر کا ٹائم ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد اس سے غریب اور اس سے عجیب جو بات ہے وہ ذکر کی کہ جو ان کی پیدائش کا ذکر ہے. کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. تو یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ ایک 2 بڑے ماں باپ سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے. تو اللہ نے سب سے پہلی ہلکی چیز ذکر کی جو یعنی عجب میں ہلکا ہے. پھر اس کے بعد اس سے بڑی عجیب چیز ذکر کی جو کیا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو بغیر باپ کے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اللہ نے پھر اس کے بعد ہے نا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب یہودیوں نے ان کو مارنا چاہا اور مکر و فریب کیا اور چال چلی ان کو مارنے کے لیے، تو اللہ نے کیا کیا؟ جو شخص مارنے آیا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے آیا تھا، اس شخص کی شکل بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہیں مار دیا، حالانکہ وہ تو مارنے گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان سے چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا چال اور کے مقابلے میں چال چلنا یہ اچھی بات ہے. اس طرح سے پھر اس کے بعد ہے نا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی نصارہ کو رد کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ مسلم تھے. یہ جب اس لیے کہا کہ جب نصارہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی وہ نصرانی تھے، اور جب یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو اللہ نے دونوں کا رد کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے. تو اگر کوئی مخالف یا کافر ہم پر کہے کہ فلاں وہ تھا، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ کہتے ہیں، تو اگر ہمیں تاریخ کا علم ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وہ تو مومن تھے، بلکہ وہ یہ تھا. پھر اس کے بعد جب اللہ نے ذکر کیا اہل کتاب کے مسائل، ان کی صفات، تو یہ ذکر کیا کہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہے اگر ہم ایک بہت زیادہ پیسے دیں گے تو وہ واپس کر دیں گے امانت، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر ہم انہیں 1 دینار دیں گے وہ لوگ اسے واپس نہیں کریں گے. تو اہل کتاب میں امانت دار بھی ہیں اور خیانت کرنے والے بھی ہیں، اور ہے نا خیانت کرنے والے بھی ہیں. اور جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا کہ اہل کتاب کے 2 قسمیں ہیں، ایک امانت دار بھی ہے ان میں اور خیانت کرنے والے بھی ہیں، تو اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں کہ وہ لوگ خیانت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ عرب بالکل یہ ان پڑھ جاہل قوم ہے، تو ان کا مال چوری کرنا اور اگر ان سے پیسہ لیا ہوا انہیں واپس نہیں کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ لوگ عرب کو بالکل حقارت سے دیکھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل. تو یہودیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عرب اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. تو اور آج کل اس زمانے کی بھی جو یہودی ہیں وہ بھی ان کی بھی صفت ہے
یہ سمجھتے کہ مسلمان رہنے کے لائق ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو سخت تکلیف دیتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ یہ مسلمان بالکل کچھ نہیں ہے. تو یہ یہودیوں کی صفت ہے. تو باللہ شک ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں جب ہم معاملہ کریں یہودیوں سے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ تم لوگ ربانی بنو ولیکن کونوا ربانیین. اور ربانی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے چھوٹی چیز سکھاتا ہے لوگوں کو، پھر بڑی چیز سکھاتا ہے. ڈائریکٹ وہ بڑی چیز نہیں سکھاتا لوگوں کو، بلکہ سب سے پہلے سکھاتا ہے چھوٹی چیز، پھر اس کے بعد بڑی چیز سکھاتا ہے. اور عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے، جو لوگوں کو سکھاتا بھی ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے. پھر اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے کہ اگر نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو نبی آئے، کہ اگر تمہاری زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان پر ایمان لائیں گے اور تم ان کی اتباع کریں گے. تو یہ کچھ اہم فائدے ہیں اس پارے سے، اور بھی کچھ بہت سے فائدے تھے لیکن ہم نے کچھ اہم فائدوں پر میں نے یہاں پر اس میں اختصار کیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.